إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ یہاں ابتدا میں ہی صابر اور غیر صابر لوگوں کے فرق کو نمایاں کر کے بتایا گیا کہ صابر لوگ وہ ہوتے ہیں جو دکھ کے زمانے میں اور سکھ کے عالم میں دونوں گھڑیوں میں ہمیشہ شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مشرکین کی باتوں سے برداشتہ ہو کر قرآن کے بعض حصوں کو بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض نہیں کر سکتے۔ یہاں ابتدائی میں قریش کے ان اعتراضات کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، کوئی ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور یہ الزام بھی کہ آپ اس قرآن کو خود گھڑ لیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی تم 10 صورتیں تصنیف کر کے دکھاؤ، ورنہ پھر انہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر لینا چاہیے اور دعوت توحید کو قبول کر کے اپنی مشرکانہ روش کو ترک کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بیان کی گئی کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ ہوگی، اور یہ مضمون قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں بھی، اور آل عمران کی 134 میں بھی، کہ جو قومیں دنیا کے لیے محنت کرتی ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے، جو قومیں آخرت کے لیے محنت کرتی ہیں ان کو آخرت کی دے دی جاتی ہے، لیکن مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ کرتے ہیں، دونوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اولئک لہم مما کسبوا، ان لوگوں کو ان کی کمائی، ان کی محنت کے مطابق دنیا یا آخرت دی جاتی ہے۔ دنیا کے لیے بھی محنت ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ خدا کے راستے سے روکنے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، اور ان کی مدد کوئی ولی غیر اللہ من دون اللہ کوئی نہیں کر سکتا، اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں اس تمہید میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ والے اور اندھے، اور سننے والے اور بہرے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل ایمان دنیا کو، دنیا کی حقیقتوں کو اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، قرآن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور اہل کفر خالص مادہ پرستانہ اینک لگا کر دنیا کو اور دنیا کی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا کردار مختلف ہوتا ہے، دونوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، دونوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا سورہ ہود کی ابتدائی 24 آیات کا۔ اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کی سچی داستان رقم کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت نوح نے توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے جو ملأ تھے اور جو لیڈر تھے، ان کے سردار تھے، انہوں نے اس دعوت پر اعتراض کیا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کو کس طرح رسول تسلیم کریں؟ کل تک آپ ہمارے درمیان ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے، اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو رسول کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے اراذل ہیں، ہماری قوم کے چھوٹے معمولی اور گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت عطا نہیں کی گئی، آپ کو مربع نہیں دیے گئے، جائیداد نہیں دی گئی، سونے چاندی سے نوازا نہیں گیا ہے، تو اور پھر اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانوں کی مذہبی آزادی کے قائل تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی اپنی دعوت توحید
اور دعوت اسلام کو آپ پر مسلط نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت نوح نے یہ بات صاف صاف بتا دی، وما انا طارد المؤمنین، یہ جو غریب مسلمان ہے جس کا تم مجھے طعنہ دے رہے ہو، میں ان غریب مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کی کہ میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میرے پاس غیب کا مکمل علم ہے، تو خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور غیب کا علم، مکمل علم، 100% علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میں تیسری بات انہوں نے اس کی وضاحت کی، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں، تو اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا ترجمان ہوں۔ تو وہ کئی 100 سالوں تک تبلیغ کرتے رہے، جس کا ذکر دوسری جگہ ہے 950 سال تک۔ بالآخر ان کے جو ملا تھے، ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے کہہ دیا فاتنا بما تعدنا، کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی اور آدمی آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا۔ اور مشرک لیڈر جب کشتی کے پاس سے گزرتے تو کلما تو جب بھی ان کا گزر وہاں سے ہوتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا، کافروں کو غرق کر دیا گیا، اور کشتی میں سوار اہل ایمان، اہل توحید بچا لیے گئے۔ حضرت نوح کا بیٹا ایک مادہ پرست کافر تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچانے والا نہیں ہے، بلکہ پہاڑ اسے سیلاب سے بچا سکتا ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم